آفاق احمد کا الطاف حسین کی حمایت کا اعلان یا پھر کچھ اور بڑی تہلکہ انگیز خبر اور بڑا پروگرام؟ مولانا کا وار کس پر؟ خالد مقبول صدیقی اس بار نشانے پر کیوں؟ نئے جیالوں کو نوازنے کا سلسلہ شروع ہو چکا، وہ جب چاہیں دروازے کھول دیں، ان کی مرضی ہے، لوگ چپکنے کے لیے تیار بیٹھے۔ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا سودا، مرتضی وہاب بمقابلہ شرجیل انعام نعمت۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بہت بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمیشہ کی طرح درخواست ایک چھوٹی سی مؤدبانہ سی درخواست یہ کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑی اہم خبر یہ آئی ہے کہ آفاق احمد صاحب کے ایک حالیہ ٹویٹ نے اور اس کے بعد ان کے ایک بیان نے، جو کہ ان کا پروگرام ہوا تھا، اس میں ایک تہلکہ مچ چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آفاق احمد صاحب کے جو سن 1990 میں، یہ 92 کی بات نہیں کر رہا میں، 1990 میں الطاف حسین صاحب سے الگ ہوئے تھے، ان کی حمایت میں بیان کے بعد یہ باتیں بڑی چمک گوئیاں جاری ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور اس کی پوری تفصیلات کے کون سا پروگرام تھا، کس طریقے سے حمایت کی بات ہوئی ہے اور آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، اس کو پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے چند اور بڑی اہم خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ باتیں بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کا فیصلہ ایک بار پھر ملتوی ہو چکا، وہ فیصلہ جو کہ 13 جنوری کو، یعنی کہ جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت آنا تھا، لیکن وہ ڈیلے ہو گیا، اور وہ ڈیلے پر ڈیلے ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے یہ بازگشت بہت زیادہ آ رہی ہے کہ کیا آیا یہ اسی طرح کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی کہ ان کے مقدمات کے فیصلے رکنا شروع ہوئے، اور پھر وہ ایک دم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پلیٹیلیٹس اوپر نیچے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ ہوا یکدم کہ جناب انہیں ڈیل کی آفر کی گئی اور پھر وہ باہر روانہ ہو چکے۔ کیا خام کے ساتھ بھی یہ جو ڈیل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، یہ ڈیل اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے یا پھر اس کے پس پردہ کچھ اور حقائق ہے؟ آئیے باریک بینی سے اس بات کا دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر پاکستان نے یہ حکومت سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس حکومت کے اختیارات کتنے ہیں، یہ بہت سارے پروجیکٹس کا افتتاح کر سکتی ہے، یہ بڑے بیانات دے سکتی ہے، یہ پریس کانفرنسز کر سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہ فیصلے پاکستان کے اندر ہمیشہ مقتدرہ قوت ہی کرتی ہے کہ پاکستان نے اعلیٰ منصب پر کسے بٹھانا ہے اور کسے جیلوں میں بند کرنا ہے۔ جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر پالیسی میٹر ہو، اور پالیسی اگر اس وقت کے سیاستدانوں کے خلاف ہو، جو کوئی بھی سیاستدان ہو، تو پھر چاہے عدالتیں جتنی بھی لگے، چاہے ہم انصاف کی جتنی بھی درخواستیں کرتے رہیں، معاملہ ان کے خلاف ہی جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ضیاء عامریت دیکھ رہی تھی، اس پہ جتنی بھی باتیں کر لی جائے، ان کے اوپر ہر لیڈر کے اوپر ایک کے بعد ایک مقدمہ ہمیشہ سے درج ہوتا رہا، اور پھر جب پالیسی میٹر ہٹتا ہے تو پھر ایک NRO آتا ہے اور تمام مقدمات سے باعزت وہ بری ہو جاتے ہیں۔ ایک خط نہ لکھنے پر ان کا وزیر اعظم چلا جاتا ہے، اور پھر اگر ایک خط نہ بھی لکھیں اور کچھ بھی نہ ہو تو بھی ان کا بندہ صدر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نواز شریف کے ساتھ ہے۔ نواز شریف صاحب پر جب اقتدار اور با اختیار لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک اقامے پر اسے سزا ہو جاتی ہے، اور اگر اسے پھر آزاد کروانا چاہتے ہیں تو ایک خصوصی جہاز آتا ہے اور وہ کسی وقت بھی پروان چڑھ جاتا ہے۔ خان ان سے علیحدہ نہیں ہے، جو لوگ خان کو علیحدہ سمجھتے ہیں وہ بھی الگ بات ہے۔ خان کے لیے پالیسی تھی تو سن 2011 سے اس کے لیے وہ اسٹیج تیار کروایا گیا کہ اسے مہاتما کا بت قرار دیا گیا، اور پھر اسے وزیر اعظم کے منصب پر بٹھانے کے لیے جگہ سے جہاز آنا شروع ہوئے، اور جہازوں میں بھر کر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی پالیسی کا میٹر نہیں ہوتا اور اسے ہر اس چھوٹے مقدمے کے اندر اس کی FIR کٹتی ہے، 150 سے زیادہ مقدمات اس کے خلاف درج ہوتے ہیں، اور پھر اس سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ مگر جب اسے ملنے کے لیے دیا جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ کل یعنی کہ 12 جنوری کو اتوار کے دن کوئی ملاقات کا وقت نہیں ہوتا، چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور اتوار کے دن پہلے علی امین گنڈا پور جا کر ملتے ہیں اور اس کے بعد ان کا وفد جا کر ملتا ہے۔
یہ خاص طور پر پیغام دینے کی کوشش ہے کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں ملوائیں گے، ہم جب چاہیں گے تمہیں روکیں گے، ہم جب چاہیں گے جو چاہیں گے وہ فیصلہ کریں گے، اور تمہیں منوعن تسلیم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے منوعن تسلیم کیا اور سر جھکا کر ملاقات کے لیے چلے گئے، یعنی کہ انہوں نے خاص طور پر اتوار کا دن ہی اسی لیے دیا تاکہ یہ بات سامنے آ سکے کہ جناب ہم جس وقت چاہیں گے اس وقت ملاقات ہوگی۔ خیر، یہ واضح پیغام ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ پالیسی کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی ہو رہی ہے، اور اس پالیسی کے اندر تبدیلی کا دوسرا اشارہ یہ کہ خان کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کا فیصلہ آگے ملتوی ہو جاتا ہے۔ وہ فیصلہ ہو ہی نہیں پا رہا، اتنی اس کی سماعتوں کے باوجود بھی فیصلہ محفوظ ہے، لیکن وہ فیصلہ محفوظ بھی سنایا نہیں جا رہا، اور اب اس کے بعد 13 کے بعد اس کی 17 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ 13 اور 17 تاریخ کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑی ہلچل آ رہی ہے؟ اگر آپ یہ بات دیکھیں تو اس وقت 3 بڑے اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کی مقتدرہ قوتیں ہیں اور پاکستان کے بااختیار لوگ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت خام کی زبان اور خام کے لوگوں کا لب و لہجہ تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ لب و لہجہ کہ جسے جنگل کا بادشاہ، جسے دشمن، جسے میر جعفر، جسے میر صادق، جسے مسٹر ایکس، جسے مسٹر وائی، جسے ڈرٹی ہیری، جو کچھ بھی کہا جا رہا تھا وہ تمام کی تمام باتوں میں خاموشی اختیار کر لی گئی ہے۔ تو کیا یہ واضح سمبل ہے؟ یعنی کہ تیسری بات، ایک جیل کا کھلوانا اور ان کی مرضی اور منشا سے کھلوانا، وقت پر کھلوانا، فیصلوں میں تاخیر، اور پھر تیسرا معاملہ یہ کہ لب و لہجے میں تبدیلی۔ وہ لوگ کہ جو پہلے ہر وقت اس کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کیا کر رہے تھے، وہ نہیں کر رہے۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ خان کی رہائی کا عمل اب بہت جلد ہو رہا ہے، اور اس سے صورتحال مکمل کی تبدیل ہو جائے گی؟ اب آئیے میں آپ کو دیتا ہوں ایکسکلوزیو خبر۔ یہ جتنی بھی باتیں کہی جا رہی ہے، جتنے بھی معاملات کی جا رہے ہیں، یہ ایک پیریڈ ہے، اور اس پیریڈ کے لیے ٹائم کلنگ پالیسی کو اپنایا جا رہا ہے۔ خود خان صاحب ٹائم کلنگ پالیسی کو اپنا رہے ہیں، اور یہ 17 تاریخ سے معاملہ 20 تاریخ اور 20 تاریخ کے بعد تک جانے کی امید ہے۔ خان کی طرف سے 31 جنوری کی تاریخ دی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف سے بھی ڈیلے ٹیکٹکس کو اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ بات بڑی اہم فوکس ہے کہ اس وقت خان صاحب کے یا تحریک انصاف، جسے اپنے ابو تسلیم کرتی ہے، وہ ٹرمپ انتظامیہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو 20 جنوری کو حلف لینا ہے، اور اس کے 10 دن کے بعد یہ بات اندازہ ہوگا کہ ٹرمپ کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی کیا ہے۔ ایک بات بہت زیادہ مد نظر رکھی جائے تو اسی وجہ سے خان صاحب بھی ٹائم کلنگ پالیسی کو اپنا رہے ہیں، اور حکومت بھی اس ٹائم کلنگ پالیسی کو آگے کی طرف بڑھا رہی ہے، اور بااختیار لوگ بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ لیکن بااختیار لوگ ہمیشہ سے ان کو یہ باور کرواتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کا یہ معاملہ ہوا ہے۔ پوری دیکھیے، آپ اس وقت جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ ہو یا دیگر معاملات ہو، وہ اس معاملے میں خاموش رہے، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ خود رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں، اور وہ خود خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ جب وہ مقدمات درج کر رہے تھے تو وہ کس کے اختیار میں تھے، اور اب کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ تو نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ برآمد ہو رہا ہے کہ میرے بھائی یہ سارا کا سارا معاملہ ٹائم کلنگ پالیسی ہے۔ اگر پالیسی ہو تو تمام کے تمام مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر پالیسی نہ ہو تو سب کچھ رہتا ہے۔ تو کیا خان نے اس پالیسی کو سر جھکا کر تسلیم کر لیا اور کہا ہے کہ جی سرکار آپ تھی بتائیے، اور دوسری طرف کیا بااختیار لوگوں نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ جناب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے کی طرف جائے، مٹی پاؤ اور آگے کی طرف بڑھا جائے؟ میرا ذاتی خیال، اور ان دونوں کی چال سے یہ بات اندازہ ہو رہا ہے، دونوں طرف سے جو چالیں کھیلی جا رہی ہیں اس بات کا اندازہ اس سے ہو رہا ہے کہ ابھی صرف اور صرف ٹائم کلنگ پالیسی ہے۔ یہ دونوں لوگ دیکھیں گے، تھوڑا سا آگے کا موقع دیں گے، دونوں ایک طرف سے خاموشی اختیار کی جائے گی، ایک طرف سے تھوڑی سی اجازت دی جائے گی، تھوڑا سا روکا جائے گا، اور اگلے 20 دن گزارنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر بعد میں واضح پالیسی ہوگی کہ آئندہ دنوں کے اندر کیا کرنا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا جز۔ اب آئیے دوسرے اہم جز کی طرف۔ دوسرا بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب انہیں نوازنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جنہوں نے ایم کیو ایم سے منہ موڑ کر کچھ چیزیں آگے بڑھائی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جناب یہ جتنے لوگوں کو بھی نوازا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، یہ در حقیقت وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ایم کیو ایم کا حصہ تھے اور ایم کیو ایم سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہیں در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پی ایس پی سے بیسیکلی تعلق تھا، اور پی ایس پی کے لوگ ٹوٹ کر گئے تھے، اور انہیں پھر بعد میں نوازا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ایم کیو ایم کے زوال کے بعد پی ایس پی کا قیام، اور پی ایس پی کے بعد پھر یہ سارے سلسلہ، اور پھر ان لوگوں کا جانا۔ رضا ہارون صاحب کو معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کا۔ رضا ہارون صاحب ایم کیو ایم کا حصہ تھے، ایم کیو ایم لندن
الطاف حسین صاحب کے لیے بڑی دھواں تقریریں کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب وقت بدلا تو پی ایس پی میں آ گئے، پھر پی ایس پی میں ان کی مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بنی نہیں، اور پھر یہ کافی انتظار کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے، یعنی کہ یہ ساتھی جیالے ہیں، ایک تو وہ ساتھی تھے صحیح جو ایم کیو ایم میں ہوتے تھے، اور یہ جیالے، تو یہ ساتھی جیالے جو ہے یہ بن گئے۔ اب اس میں جو حصہ دیا گیا اس میں کئی لوگ آئے تھے، اس میں انیس ایڈوکیٹ صاحب بھی آئے تھے، لیکن اس میں مزمل قریشی بھی آئے تھے، اس کے بعد اس میں سیف یار خان آئے تھے۔ سیف یار خان پیارے ہو گئے عشرت العباد کو، اور اب ان کی ایک تنظیم کا عہدہ انہوں نے لے لیا ہے، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک ان کو بہت اہم ذمہ داری دے دی گئی ہے سیف یار خان کو، اور اب رہ گئے رضا ہارون، تو رضا ہارون کو معاون خصوصی بنا دیا گیا۔ اچھا، صرف رضا ہارون کو نہیں بنایا گیا بلکہ وہ خواتین بھی کہ جو کہ ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے ٹوٹنے کے بعد کوئی سہارا ڈھونڈ رہی تھی، اور انہیں ابتدائی طور پر سہارا شرجیل انعام میمن صاحب نے دیا۔ شرجیل انعام میمن صاحب یعنی پاکستان پیپلز پارٹی میں انہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں رکھا، اور اب باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان میں سے کئی خواتین کو اب حکومت سندھ کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ تمام ساتھی جیالے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ساتھی جیالے، صحیح، ایک طرف وہ ساتھی تھے پھر وہ جالے بن گئے، تو اب وہ ساتھی جیالوں کو جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کئی لوگوں کو نگلیکٹ کر دیا ہے کہ جو واقعی میں جینون پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اور یا ہیں اب تک، انہیں معاون خصوصی یا پھر انہیں میڈیا کا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں دیا گیا ہے۔ اس میں کئی اہم نام کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کئی اہم چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں کہ جنہیں نہیں دیا گیا، جن کی طرف سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار پر ہے تو ظاہر اتنی بات اس کے خلاف ہو نہیں سکتی۔ ایک نقطہ یہ، دوسری بڑی اہم خبر آئی ہے، دوسری اہم خبر آپ کو ہم دے رہے ہیں، اور بڑی اہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑی لابی اس وقت کام کرنا شروع ہو چکی ہے، اور وہ لابی ہے سندھ کے کئی اضلاع کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، بلکہ آپ سمجھیے مقتدرہ قوتوں کے خلاف، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نہ صرف اتوار کے دن قوم پرست جماعتوں نے احتجاج کیا بلکہ شدید احتجاج کیا۔ اس میں کئی وجوہات ہیں، اس میں کچھ مائننگز پروجیکٹ ہیں، کچھ زمینوں کے معاملات ہیں، اس پر جو خاص طور پر کئی قوم پرست رہنماؤں نے سندھ کے کئی الگ الگ ڈسٹرکٹس کے اندر بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی کہی گئی کہ ایاز لطیف پلیجو صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو آصف علی زرداری نے وزیر اعظم بنانے کے لیے سندھ کا سودا کر لیا ہے۔ در حقیقت یہ خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بہت زیادہ کمپرومائز کنڈیشنز کے اندر ہے، اور وہ ہر جگہ پر کمپرومائز کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کو اپنی سندھ کے اندر حکومت کو رکھنا، اور پھر وفاق کا خواب دیکھنا کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ اس حوالے سے پاکستان کے جو اور خاص طور پہ صوبہ سندھ کے جو قوم پرست رہنما ہیں، انہوں نے کڑی تنقید کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب پر اور آصف علی زرداری صاحب پر۔ اب یہ جو لاوا ہے آہستہ آہستہ سندھ کے اندر بڑا گرم ہوتا جا رہا ہے یہ زمینوں کے معاملات پر، یہ کیا صورت اختیار کرتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن اس میں ایک بڑا اہم نقطہ سامنے بھی آ رہا ہے۔ اب آئیے کچھ دو اور بڑی خبروں کی طرف، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خالد بن ولید صاحب بڑے تیار ویار ہو کر ان کے ساتھ گورنر کامران ٹیسوری صاحب، فاروق ستار صاحب گئے تھے مولانا صاحب سے ملنے کے لیے، کہ جب یہ ترامیم کا ایشو چل رہا تھا، مدارس ترامیم کا ایشو چل رہا تھا، مدارس بل کے حوالے سے ایشو چل رہا تھا، اور اس وقت کافی بڑی باتیں کہی گئی تھی۔ اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام سلیم صافی میں ایک بڑی تنقید کی تھی کہ جناب اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کل کراچی شہر میں موجود تھے اور ایک پریس کانفرنس سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ جب کراچی میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ وزیر تعلیم ہے لیکن ہمارے پاس زیر تعلیم ہے، یعنی کہ وزیر تعلیم وہ الگ ہے لیکن ہمارے پاس وہ زیر تعلیم ہے۔ تو وہ وزیر تعلیم ضرور ہے لیکن میرے گھر میں وہ زیر تعلیم ہے۔ اب ایم کیو ایم کی اس وقت یہ پوزیشن ہو چکی ہے کہ اگر ایم کیو ایم پر کوئی تنقید کرے تو ایم کیو ایم ہم جیسے غریبوں کو تو فوراً پکڑ لے گی، صحیح ہے، لیکن اگر ایم کیو ایم پاکستان کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ کوئی بڑا رہنما یا کوئی بھی کوئی ایک عام ہم جیسے شریفوں کو چھوڑ کر کے ہمیں تو کچھ بھی کہے تو ہمارے گلے پڑ جاتی ہے کہانی، اگر کوئی اور کہہ دے تو اتنی بھی ہمت مجال نہیں کہ ایم کیو ایم کا کوئی رہنما آ کر اپنے رہنما کا دفاع کر سکے،
یعنی کہ ایک طرف سے بھی ایسی بات نہیں کہ اگر خالد مقبول صدیقی صاحب کے متعلق بات کہی جا رہی ہے اور اس پر الزام عائد کیا جا رہا ہو تو کوئی ایم کیو مصطفیٰ کمال صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، فاروق ستار صاحب جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، گورنر کامران ٹیسو صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ آ کر کھڑے ہو کر بولے کہ جناب، اور آپ کو یاد ہے کہ ایم کیو ایم کا انداز ہوتا تھا، اور وہ ایم کیو ایم کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ان کے رہنما کے خلاف یا ایم کیو ایم کے متعلق کوئی بات کرتا تھا، اس کی مثال عمران خان دیا کرتے تھے۔ عمران خان یہ کہتے تھے کہ اگر دیکھیں کوئی بھی الطاف حسین صاحب کے متعلق یا کسی اور کے متعلق ایم کیو ایم کے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو قومی اسمبلی کے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دم ہو جاتے ہیں، آپ لوگ بریلی ایسے کیسے نہیں کھڑے ہوتے؟ ایک وقت تھا کہ عمران خان کو یہ خواب تھا کہ ان کے لوگ ایم کیو ایم کی طرح کا ریئیکشن کریں، خیر لیکن اب وہ وقت ہی نہیں رہا، اب کوئی ان کے دفاع کے لیے نہیں نکلتا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو اپنے بینرز لگا رہے ہیں، یہ ایم کیو ایم نے کام کیا، وہ ایم کیو ایم کے کام کا نہیں لگا رہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ایسے کئی بینرز لگے ہوئے ہیں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں ایم پی اے نے سارا کام کر دیا، یعنی کہ اب اور اس پہ کسی رہنما کی تصویر بھی نہیں دیتے وہ۔ اب تو ایم پی ایس بھی آزاد ہو گئے بھائی، جب ایم پی ایس کے ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہوں تو وہ آپ ان کو پتا ہوگا آپ کہاں سے چل رہے ہیں، ایم پی ایس کہاں سے چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایم پی ایس اپنے آپ پہ چلتے ہیں۔ یہ نوبت آ چکی ہے کہ کوئی دفاع کرنے کے لیے بھی سامنے نہیں آتا۔ خیر نقطہ اس سے بڑھ کر اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ خبریں بہت ساری ہیں اور بہت سارے مواد ہیں میرے پاس، کیونکہ 2-3 دن کا گیپ آ چکا تھا تو اس حوالے سے بڑی خبریں تھی۔ اب آئیے آفاق احمد صاحب اور الطاف حسین صاحب کے معاملے پر۔ یہ میں پہلے آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں، بعد میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں۔ اگر آپ اس ٹویٹ کو غور سے دیکھیے تو اس ٹویٹ سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آفاق احمد صاحب نے ایک بڑی انٹری دی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر، اور انہوں نے ایک بڑا کھچا کھچ پروگرام کیا ہے ایف بی ایریا بلاک 17 کے اندر۔ جب بلاک 17 کے اندر انہوں نے وہاں پروگرام کیا تو انہوں نے تقریر کی۔ اب اس تقریر کے کئی اہم نکات ہیں، کئی اہم پہلو ہے جس پر بات ہو سکتی ہے اور کئی اہم نکات ہیں۔ وہاں پر یہ سوال ہوا کہ عمران خان اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، جس کو بعد میں انہوں نے ٹویٹ کی بھی شکل دی۔ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ذرا دیکھیے گا، مہاجر قوم کی خاموشی کو کمزوری سمجھنا دانشمندی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی مہاجر قوم کو علیحدہ صوبے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ جو لوگ ملک بنا سکتے ہیں وہ صوبہ بھی بنانا جانتے ہیں۔ ایک بڑا تھریٹنگ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ جناب جو لوگ یہ کر سکتے ہیں، یعنی ملک بنا سکتے ہیں، وہ صوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں الطاف حسین کا وکیل یا حمایتی نہیں ہوں، اچھا لیکن مہاجر ہونے کے ناطے میرا سوال ہے کہ الطاف حسین نے غلطی کی اور معافی بھی مانگ لی، اس کے باوجود اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ عمران خان نے فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ آج اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو الطاف حسین کے ساتھ کچھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر آفاق احمد صاحب نے مزید لکھا ہے کیونکہ عمران خان کی قوم کے لوگ فوج میں موجود ہیں جبکہ میری قوم کے لوگ فوج میں نہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک اپنایا جا رہا ہے؟ مہاجر نظریہ میری یا الطاف حسین کی میراث نہیں، یہ تو تمام قوم کی میراث ہے جو میرے اور الطاف حسین کے بعد بھی آنے والی نسلوں کی شکل میں برقرار رہے گا۔ مہاجر نظریہ ایک سوچ کا نام ہے جسے منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اب اس بیان پر کافی لیدے ہو رہی ہے اور اس پہ کافی باتیں ہو رہی ہے۔ جب ہم نے اس حوالے سے کہا کہ جناب یہ مہاجر قومی موومنٹ نے بیان دیا، اسے کیا الطاف حسین صاحب کی حمایت سمجھی جائے، تو ہم نے مہاجر قومی موومنٹ کے ذرائع سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، اس پہ بہت سارے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ 92 میں کیا ہوا، 92 میں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ 92 سے شروع نہ کریں، آپ 90 سے شروع کریں۔ کہہ رہے جو بیسیکلی ہمارا اختلاف تھا یہ فوجی آپریشن تو بعد میں ہوا ہے، اختلاف تو 90 میں تھا کہ جب ہم 90 میں علیحدہ ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہمارے خلاف ایک کیمپین چلی تھی اور اس کیمپین کے بعد جو ہے وہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ تو 92 میں تو ہم تھے، اس کے بعد وہ فوجی یعنی یہ 2 سال تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن جو ان کا مین نقطہ تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب ہمارا نام جو ہے وہ ہم نے اپنا نام مہاجر قومی موومنٹ حقیقی رکھا تھا اور حقیقی تھے ہم، اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ صرف مہاجر نظریے پر ہم ہی قائم ہیں۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ان سے جب ان کے ذرائع سے مہاجر قومی موومنٹ کے ذرائع سے پوچھا کہ جناب یہ جو حمایت کا بیان ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ بات کہہ دی کہ ہم مہاجر نظریے پر قائم ہیں اور اب جو ہم اپنے آپ کو حقیقی کہتے ہیں، تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ در حقیقت حقیقی یعنی کہ اصل مہاجر قومی موومنٹ ہم نہیں اور ہم مہاجروں کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو مہاجروں کے حقوق کے لیے اگر ہم سب کے لیے بات کرتے ہیں مہاجروں کے لیے، تو الطاف حسین بھی تو مہاجر ہے۔ تو اگر ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں رکھا جا رہا ہے، تو در حقیقت ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ناروا سلوک ہر سطح پر رکھا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اس حوالے سے کیا کوئی اتحاد یا کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہے کہ جس کی طرف بات کی جائے، تو وہاں سے انکار آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس حوالے سے کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہے
اور نہ ہی ہم نے کوئی رابطہ کیا ہے. ہمارا ایک سیاسی اختلاف ہے کہ جناب ہم مہاجر سیاست کرنا چاہتے ہیں, وہ متحدہ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اسی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا کوئی اس کے درمیان رابطہ نہیں, اور نہ ہی ہم نے رابطہ ہوا, نہ ہی کوئی اتحاد ہے, نہ ہی کوئی ایسی صورتحال ہے. ہم نے صرف وہ بات کی ہے کہ جو مہاجر ہونے کے ناطے ہونی چاہیے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور تعلق نہیں بنتا ہے. یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو. در حقیقت اس پر بڑی بحث چل رہی ہے, کیونکہ آفاق احمد صاحب کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ یہ پہلی بار نہیں ہے. تو گزشتہ 4 5 6 سالوں سے آپ نے مسلسل یہ بیانات اس طرح کے دیکھے ہوں گے, لیکن اس وقت کیونکہ ایک انوائرمنٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جس میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب ان کی آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے اور وہ آ رہے ہیں اور وہ بینرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر, لیکن اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیونکہ مختلف اپنے جتنے بھی ان کے پروگرامز ہوئے ہیں, ان سب پروگرامز میں گزشتہ 5 6 سالوں میں پریس کلب میں پروگرام ہوا تھا, انہوں نے آج سے 4 سال 5 سال پہلے اس میں انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا. تو ان کا کہنا ہے کہ یار یہ میرا خیال کوئی نیا نہیں ہے, اگر کوئی اس کے ساتھ اس کو لنک کر رہا ہے تو ان کی مرضی ہے, لیکن ہم مہاجر سیاست کر رہے ہیں, وہ متحدہ کی سیاست کر رہے ہیں. تو اس میں ظاہر اختلافات ہمارے موجود ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسی طرف محسوس کرتے ہیں جو حقیقت ہے اور جس پر ہم قائم ہیں, اور وہ ان کی سیاست کر رہے ہیں. تو ان دونوں کا ریلیشن کا انہوں نے انکار کیا ہے کہ مہاجر کمیونٹی موومنٹ کے ذرائع نے کہ جناب ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے, لیکن یہ سلسلہ ہے. دوسری بات, اس حوالے سے ایک اور بات بھی بڑی اہم سامنے آئی ہے کہ جو سارا معاملات چل رہے تھے سیاست کے حوالے سے یا اس حوالے سے آمد کے حوالے سے, اس میں پھر ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے, کئی ان کے کارکنان گرفتار بھی ہوئے, لندن کے کارکنان اس میں کئی گرفتار بھی ہوئے تھے, ان میں سے کئی کو رہا کر دیا گیا. یہ خبریں جو موٹی موٹی خبریں تھیں, تو مہاجر قومی موومنٹس نے جو بیان دیا, ہمارا خبر کا تجسس یہ تھا کہ کیا اس میں کوئی اتحاد, کوئی ایسا معاملات, کوئی ایسی چیز چل رہی ہے. تو ان کی طرف سے کہا گیا جی جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سلسلہ نہیں ہے, دور دور تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. صرف اور صرف ہم نے وہ بات کہی ہے جسے ہم اپنے جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق ہم ٹھیک سمجھتے ہیں, وہ اس کا تعلق ہے. ایک آخری خبر رہ گئی ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا, اور جلدی سے آخری خبر. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اب رفٹ, باقاعدہ اختیار کی رفٹ نظر آ رہی ہے, اور اختیار کی رفٹ نظر آ رہی ہے صوبائی اور سطح سے لے کر شہری سطح تک, اور شہری سے لے کر صوبائی سطح تک. پچھلے دنوں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا مرتضیٰ وہاب صاحب سے, اور جب مرتضیٰ وہاب صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ ٹرانسپورٹ اور اس کا معاملہ جو ہے وہ شرجیل انعام میمن صاحب سے پوچھا جائے, شرجیل صاحب سے پوچھا جائے, یہ سوال ان سے پوچھا جائے, مجھ سے نہ پوچھا جائے. عام طور پر جب کوئی جماعت کام کر رہی ہوتی ہے, جب ان کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے وہ اس بات کا جواب دیتے ہیں یا اس کے اوپر نہیں ڈالتے. لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں جو ملیر ایکسپریس وے, جس کا نام اب ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے رکھا گیا, جس پہ بلال بھٹو زاری صاحب نے خود گاڑی چلائی ہے بہت دور تک, اب کتنی دور تک چلائی ہے پتہ نہیں, گاڑی تو چل رہی ہے بہرحال بہت دور تک, اب وہ کتنے دور تک ان کی گاڑی جاتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہاں ادھر انہوں نے ٹول ٹیکس بھی دیا, ان کے پاس 100 روپے بھی تھے, اب وہ پتہ نہیں انہوں نے کسی سے لیے نہیں لیے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن گاڑی سے اتر کر انہوں نے ٹیکس دیا, فوٹیج بتا. اچھا سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ کہ جو وہ اسٹیج لگایا گیا اس میں سعید غنی صاحب تھے, مراد علی شاہ تھے, مرتضیٰ وہاب تھے, اور بلال بھٹو زرداری سے شرجیل انعام میمن صاحب کو وہاں نہیں رکھا گیا. پچھلے دنوں شرجیل انعام میمن صاحب کے یہاں پہ پروگرام ہوا تھا, اس میں مرتضیٰ وہاب نہیں تھے, باقی سب لوگ موجود تھے. اس میں سعید غنی صاحب بھی موجود تھے, ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے, گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی موجود تھے, تو سارے لوگ اس میں موجود تھے. اچھا میں نے جو آپ سے بات کہی تھی, اب وہ بات بالکل صحیح ہو گئی. آپ نے یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ شرجیل انعام میمن صاحب کے یہاں جو لوگ گئے ہیں, تو بہت سارے لوگ یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جناب مراد علی شاہ صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. میں نے کہا تھا فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے یہ ان چیزوں کو ملا کر ایک افواہ کی شکل دی جا رہی ہے. تو افواہ کی شکل ضرور ہے, لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں. البتہ جو اس وقت مختلف جو سندھ کے وزراء ہیں ان کے درمیان, اور سندھ کے کراچی کے میئر اور وزیر بلدیات, ان کے حوالے سے آپس میں ان کے اختلافات کی خبریں کی بازگشت آنا شروع ہوئی ہے. نئے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے کابینہ کے اندر, معاون خصوصی بنائے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ پرانوں کے درمیان اختلافات کی خبریں تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اس میں کچھ نئی چیزیں بھی آئیں گی, آئندہ دنوں کے اندر آپ کو ضرور بتائیں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.